رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان کریم رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ ناظرین، رمضان کریم کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ عقیدہ آخرت ہے کیا، اس پر اعتبار کرنا، یقین کرنا کیوں ضروری ہے، اور یہ ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں یہ عقیدہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ اگر بات کی جائے عقیدہ آخرت کے حوالے سے مختصر، تو مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اسے عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب میں کوئی صفحہ اس چیز سے خالی دکھائی نہیں دیتا جس میں عقیدہ آخرت کی جانب اشارہ نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ قبر کا عذاب، پھر اس میں بتایا گیا جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا، جہنم کی سختیوں کے بارے میں بتایا گیا، اور وہ تمام لوگ جو کامیاب ہوئے ان کے قصے بتائے گئے، جن پر عذاب نازل ہوا ان کی طرف اشارہ کیا گیا۔ یعنی اسلامی تصور آخرت کے مطابق یہ دنیا ایک دن فانی ہو جائے گی، یعنی کوئی نہیں بچے گا، سب کو موت آئے گی، اور صرف ایک حقیقی بادشاہت جو کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے وہی باقی رہ جائے گی، اور صرف اللہ تعالیٰ جو کہ یا حیو یا قیوم ہے وہی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اور پھر آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نامہ اعمال کے بارے میں، اور پھر جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، ان تمام تر چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ غلام مصطفیٰ نیر الوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساتھ ہمیں جوائن کریں اسلامی اسکالر پروفیسر مدثر حسین صاحب، پروفیسر صاحب السلام علیکم، ویلکم۔ ہم آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ آج ہمیں جوائن کریں پروفیسر ڈاکٹر خالد رحمان، یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، آپ سے بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ بہت سارے مسائل لوگوں کو رہتے ہیں صحت کے حوالے سے، خاص طور پر رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو رائے ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ آج ہمیں نعت خواں جوائن کریں ڈاکٹر محمد احسن جاوید صاحب۔ احسن صاحب السلام علیکم، آپ کی جانب بھی آئیں گے، کلام بھی آپ سے سنیں گے، لیکن ناظرین پہلے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، کلام سننے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف، اور شیف فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فائزہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں انزلہ؟ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ فائزہ کیا بنا رہی ہیں افطار آج میں بنا رہی ہوں سبروسوں کے چکن سے ہم بنائیں گے فرائڈ سینڈوچز، اور فرائڈ سینڈوچز کے ساتھ ہی جیسے کہ عید آنے والی ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کی طرف جاتے ہیں تو اور اس میں کیکس وغیرہ بنا کے لے کے جاتے ہیں، تو آج میں ان کو پائن ایپل کیک بنانا بتاؤں گی۔ آپ اس کو ضرور بنائیے گا، عید پہ اپنے ریلیٹیوز کو دیجیے گا، اپنے فرینڈس کو بنا کے دیجیے گا، اور ان سے ضرور اچھی فیڈ بیک بھی لیجیے گا۔ تو میرے پاس یہاں پہ سبروسوں کے بون لیس چکن کے ساتھ جو ہم سینڈوچز بنائیں گے اس کے انگریڈینٹس ہیں 500 گرام کے قریب میں نے بون لیس چکن کو بوائل کر لیا تھا۔ میرے پاس یہاں پہ حسب ذائقہ یا جتنی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے چکن کو کوٹنگ کرنے کے لیے اس میں آپ مائونیز یوز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس 4 سے 5 یہاں پہ بوائل ایگز ہیں، کیچپ ہے میرے پاس، یہاں پہ مکس چیز ہے، آپ چاہیں تو اس میں موزریلا چیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ سالٹ اینڈ پیپر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں سینڈوچ بریڈ کا استعمال کریں گے، اور ساتھ میں میرے پاس یہاں پہ جو پائن ایپل کیک کے انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میرے پاس یہاں پہ اس کے شوگر سرپ بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ 1 کپ کے قریب پانی ہے، اور 1 کپ پانی کے اندر میں 1/4 کپ کے قریب شوگر ایڈ کروں گی۔ تو جب تک یہ تھوڑا سا ڈیزالو ہو رہی ہے شوگر اس میں آپ کے ساتھ اس کے انگریڈینٹ شیئر کر لوں۔ میرے پاس یہاں پہ وپنگ کریم ہے، کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ وپنگ کریم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کریم کے اندر ہم مینگو اسکواش ایڈ کریں گے، یا اگر آپ چاہیں تو اسٹرابیری سرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مزید ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے۔ پائن ایپلز ہیں میرے پاس یہاں پہ، اور میرے پاس یہاں پہ جو ہے وہ میں نے 5 انڈوں سے جو ہے وہ اسپنج بنایا ہے۔ اس کو بنانے کے لیے آپ کے پاس 5 انڈے ہونے چاہیے، جس کے اندر آپ نے 165 گرام چینی ڈالنی ہے، اور چینی جو ہے وہ آپ پاؤڈر نہیں لیں گے، اور ان دونوں کو آپ نے بیٹ کرنا ہے جب تک چینی کا دانہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ اس میں 165 گرام ہی فلاور فولڈ کریں گے، اور 180 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ اس کو بیک ہونے کے لیے رکھیں گے۔ تو میرے پاس یہاں پہ اسپنج پہلے سے موجود ہے، کیونکہ اسپنج جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہم اس میں مزید کریم نہیں اپلائی کر سکیں گے، ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا نہیں آئے گا۔ شوگر سرپ جو ہے وہ آلموسٹ شوگر جو ہے ڈیزالو ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ میں مینگو اسکواش اتنا ڈالوں گی تاکہ اس کی جو کھٹاس ہے وہ اس میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ چلیں انزلہ، جب تک میں یہ بنا رہی ہوں ٹھیک ہے فائزہ، تو آپ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی تیاریاں جو ہیں کنٹینیو کریں، ہم دوبارہ آپ کی جانب آتے ہیں۔ ناظرین، ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، آپ سے اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کر لیا جائے۔ سب سے پہلے
عقیدہ آخرت، اس کی تعریف کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور کیوں ضروری ہے کہ ہمیں آخرت پر یقین لازمی کرنا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی آخرت دراصل دنیا کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید کا تقریباً 1/3 حصہ جو ہے وہ آخرت کے احکام کے متعلق ہے، اور یہ عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید کے بعد ہر نبی نے عقیدہ آخرت کے بارے میں تلقین فرمائی ہے، اور کوئی مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت کے ساتھ ساتھ آخرت کے عقیدہ پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ اصول دین میں سے ہے، یعنی دین کی بنیادی چیزوں میں سے ہے، بلکہ قرآن مجید کی ابتدائی سورہ مبارکہ البقرہ میں اللہ رب العالمین جو ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو آگے پھر خود ہی متقیوں کی جو صفات بیان کرتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ ہیں کہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہوں، پابندی سے نماز ادا کرتے ہوں، جو کچھ اللہ نے دیا اس راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں۔ اگر والذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک وما انزل من، کہ جو کچھ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس پہ بھی ایمان ہو، اور ان سے سابقہ انبیاء پر جو کچھ نازل فرمایا اس پہ، اور آخر پہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر ان کا پختہ یقین ہو۔ اگر یہ 5 صفات پائی جائیں گی، یعنی نماز بھی پڑھتے ہوں، اخراج راہ خدا میں خرچ کرتے ہوں، غیب پر ایمان رکھتے ہوں، انبیاء پر، ما سبق اور حضور پر آنے والی چیزوں پہ عقیدہ رکھتے ہوں، اور آخرت پر عقیدہ رکھتے ہوں، تو اللہ انعام کیا دے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں اور نجات یافتہ بھی ہیں۔ تو دراصل عقیدہ آخرت وہ ہے کہ اگر عقیدہ آخرت ذہن میں نہ ہو تو پھر یہ دنیا، کیونکہ معصوم کا ارشاد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں پہ ہم نے بیج بونا ہے وہی ہم نے آخرت میں کاٹنا ہے۔ اس وجہ سے انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث مبارکہ میں آخرت کے بیان میں ذکر کیا، اور عجیب فرمان ہے امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، جو یہاں پہ عمل کیا جائے گا اس کی جزا آخرت میں ملے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اس دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا یہاں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا انتظام کرو جتنا وہاں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ۔ جب وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ 10 20 25 50 سالہ زندگی جس کا ہمیں یقین بھی نہیں، بلکہ اگر میں آپ کے توسط ناظرین تک یہ عرض کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ظاہری ہماری زندگی ہے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے، اس غیر یقینی زندگی کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جس موت کا ہمیں یقین ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ ابدی زندگی جو ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، ہمارا جتنی انویسٹمنٹ ہے نا وہ ساری کی ساری اس زندگی کے لیے ہے، اور یہاں پہ پتہ نہیں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے، کتنا حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، تو جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی نہیں۔ اسی وجہ سے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اور آخرت کا جو عقیدہ ہے نا یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک افطار ٹرانسمیشن ہے، بلکہ پورا رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن بھی کی جائے نا 30 دنوں کی، تو ہاں وہ بھی آخرت کے اس عقیدے کے لیے وہ کم ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کا عقیدہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی یہ ظاہری زندگی جیسی ہماری ختم ہوتی ہے تو موت سے عقیدہ آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی ہے، عالم برزخ ہے، پھر میدان حشر ہے، قیامت ہے، پل صراط ہے، اس کے علاوہ نامہ اعمال ہے، میزان ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ عقیدہ آخرت ہے۔ تو یقیناً اس عقیدہ آخرت کے بارے میں ایک ایک چیز صرف اگر موت کے بارے میں دیکھا جائے
تو فرماتے ہیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کہ انسان کو متعلق فرماتے ہیں یہ موت کے لیے کہ فرمایا کہ سفر طولانی ہے، زاد راہ بہت تھوڑے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اگر 10-20 دنوں کے لیے زیارات پہ جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو، حج پہ جانا ہو تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں جی۔ اگر ہم نے 2-4 دن کے لیے اسلام آباد جانا ہو تو ہم اس کے لیے سامان تھوڑا لیتے ہیں، جہاں پہ جتنا زیادہ رہنا ہے اس کے لیے اتنا تیاری کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاں ہم نے جانا ہے اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے تیاری کر لی تو یقیناً آخرت ہماری کامیاب ہوگی، اگر یہاں پہ رہ کے ہم نے تیاری نہیں کی تو پھر وہاں پر ہمیں پچھتاوا ہو۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یعنی موت کے ساتھ ہی سفر آخرت جو ہے وہ ہر انسان کا شروع ہو جاتا ہے اور وہیں سے اس کی جو ایک طرح سے امتحان ہوتا ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ہم سے مزید ہی بات کریں گے، ابھی ہم چلتے ہیں ڈاکٹر محمد احسن جاوید کی جانب کلام ان سے سنتے ہیں، پھر بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور موضوع پر گفتگو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے علامہ صاحب نے بڑا ڈیٹیلڈ اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا عقیدہ آخرت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، یعنی اپنے پروردگار کی جانب ہم لوٹا دیے جائیں گے، اس بات کا اٹل یقین ہونا یہ عقیدہ آخرت ہے۔ اب اس کی تیاری کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایمان مفصل ایمان مجمل میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آخرت کا روز جو ہے وہ مقرر ہے، وہ آنے والا ہے، لیکن اس کے بعد ہماری تیاری نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے قیامت کے روز اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، لیکن پھر بھی تیاری نہیں کرتا، تو انسان کتنی بڑی غفلت میں اس ٹائم ہے، کتنی بڑی گمراہی میں۔ یہ آپ نے بڑا اہم اور جو وقت کی ضرورت ہے وہ سوال اٹھایا ہے۔ اصل میں ہماری زندگی کا جو محور و مرکز ہے وہ کچھ اس انداز سے بن گیا ہے کہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ چنانچہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس قدر مشینی ہو گئی ہے کہ جو اصل مقصد حیات ہے وہ ہم بھول رہے ہیں۔ تو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ انسان کو ہر وقت ہمہ وقت اس کام کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کا اختتام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس کے بعد جو زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ موت کو سمجھتا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ تو انسان کی اصل زندگی وہی ہے اور ہم نے یہاں رہ کے تیاری کرنی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب امتحانات ہوتے ہیں تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ مخصوص سوالات نکالتے ہیں، وہ پیٹرن دیکھتے ہیں، وہ سابقہ پیپر دیکھتے ہیں، پھر اپنے امتحان کی تیاری کرتے ہیں اور اس بے یقینی کے ساتھ کرتے ہیں کہ نہ جانے کون سا سوال پوچھا جائے گا۔ یہ جو اللہ کے ہاں ہمارا امتحان ہونا ہے روز قیامت، یہ پیپر آؤٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ میں نے کون سے سوال کرنے ہیں، کس حوالے سے کرنے ہیں۔ نماز کے حوالے سے پوچھنا ہے، میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھنا ہے، جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں بحیثیت فرد کے اس حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اگر آپ کسی جگہ نگران ہیں تو آپ سے آپ کی نگرانی کے حوالے سے سوال ہوگا۔ اگر آپ کسی بڑے عہدے پہ ہیں تو اس عہدے کی جو ذمہ داریاں تھیں ان ذمہ داریوں کے حوالے سے سوال ہوگا۔ یعنی ہر چیز ہمیں معلوم ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، اور توجہ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ہمارا جو ممبر ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں، جو ہمارے علماء دین ہیں، وہ اپنے خطبات میں، وعظ میں اور اپنی تعلیمات میں لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کا اختتام کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ دم دا بھروسہ، دم آوے یا نہ آوے، بالکل ایسے ہے۔ اصل زندگی آگے ہے۔ جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ عالم برزخ سے گزر کر ہم جب یوم حشر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو نامہ اعمال ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہمارا جو مقدر ہے وہ جنت ہے کہ جہنم ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہو جائیں اور ہمیں وہ ریوارڈ ملے جو ہماری خواہش ہے، تو ہمیں اس دنیا کو اس لیبارٹری کے اندر رہ کے وہ تجربات کرنے ہیں جو ہمیں وہاں کامیابی دے سکیں۔ وہ تجربات کیا ہیں کہ ہر انسان کو با وقت اور ایک باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے،
اس نے اپنے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اس کے ذمے جو واجبات ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور ہر شخص جس ذمہ داری پہ فائز ہے اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ بالکل یعنی یہ سوال ہوگا کہ آپ کو جو جوانی ملی وہ کہاں گزار دی، آپ کو جو مال دیا گیا وہ مال کہاں گزار دیا، آپ کو جو صحت، تندرستی اور خوبصورت جسم دیا گیا یہ آپ نے کہاں استعمال کیا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کی تیاری ہم نے یہاں رہ کے کرنی ہے، اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ بالکل ایسے غافل تجھے گڑیال دیتا ہے یہ منادی، گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو ہم ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے جیسے انسان موت کے قریب ہوتا ہے اس کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ زندگی جو اس دنیا کے بعد ہے، جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے، جس میں ہماری یہ خواہش ہم کا وہاں رہیں، کیونکہ دیدار الہی وہاں جا کے نصیب ہوگا۔ تو جو دیدار الہی کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس زندگی کو ایک نمونے کے طور پہ گزارتے ہوئے اس زندگی کو بہتر کر لے، یہی اس کی کامیابی ہے اور یہی اس کے لیے اجر عظیم کا باعث یعنی دنیاوی زندگی جو ہے وہ ایک طرح سے آخرت کی تیاری ہے۔ اس دن مہلت نہیں ہمیں ملنی، مہلت ہمیں ابھی ملی ہوئی ہے، وہاں پہ صرف ہمارا رزلٹ اور نتیجہ ملنا ہے کہ کون پاس ہوا ہے کون فیل ہوا ہے۔ مزید بھی اس پہ علامہ صاحب آپ سے بات نہیں، ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کو شامل گفتگو کر لیں۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کا سامنا رہتا ہے لوگوں کو صحت کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کون سی چیزوں میں لیک کر رہے ہوتے ہیں، کیا کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ مسائل ہوتے ہیں، اور پھر اسپیشلی بزرگ حضرات کو، کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی آرتھوپیڈکس کی ہے، تو ان کے جوڑوں میں درد میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر پیروں کا سوج جانا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا سمٹمز اور کازز ہیں اس کے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے بڑا ایک پرٹیکولر سوال کیا ہے جو کہ رمضان میں ہر یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ 20-22 روزے جو ہوئے ہیں، کلینک جو ہمارا ہو رہا ہے اس میں یہ کامن سمٹمز آ رہی ہیں کہ خاص طور پہ جو پہلے آسٹیوآرتھرائٹس کے یا جوڑوں کے درد کے بزرگ ہیں ان میں یہ درد کا بڑھ جانا یہ بہت کامن ہے۔ پھر جو ینگ پیشنٹس ہیں ان میں جسم میں درد، یعنی ہم ریلیٹ تو اس کو اس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تھکن ہو گئی، نیند نہیں پوری ہو رہی تو جس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں، ہم باقی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے جو خوراک کا لینا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی پروٹین ڈائٹ لینے سے ہم سارا دن ہمیں روزہ نہیں لگے گا، بھوک نہیں لگے گی، اور اس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا فلوئڈ انٹیک کم ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں مکس اینڈ میچ کرتی ہیں تو اس میں پرابلم جو یورک ایسڈ کی جس کو ہم گاؤٹ کہتے ہیں وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے باڈی میں جو سسٹم رکھا ہے وہ یہ ہے کہ بلڈ کے اندر یورک ایسڈ نے زیادہ دیر سرکولیٹ نہیں کرنا۔ باڈی نے ایک نیچرل میکنزم کے تحت اس بلڈ سرکولیشن میں سے یورک ایسڈ کی کرسٹلز کو یا کڈنی کے تھرو نکال دینا ہے یا جوائنٹس کے اندر پش کر دینا ہے تاکہ جو بلڈ سرکولیشن میں وہ بیلنس ہو جائے۔ اس بیلنسنگ میں جب وہ ٹیشوز کے اندر جاتا ہے تو وہ وہاں پہ انفلیمیشن یا سوزش کاز کرتا ہے جس کی وجہ سے پورے جسم میں درد کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو کڈنیز میں جاتا ہے وہاں فلوئڈ انٹیک کم ہونے کی وجہ سے کرسٹلز بننا یا سٹونز بننا یہ بھی بہت کامن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بیلنسنگ سسٹم کے تحت وہ دیا ہے اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں فلوئڈ انٹیک اپنا زیادہ کر دینا چاہیے۔ خاص طور پہ میں اس میں ریکمینڈ کروں گا کہ ڈی ٹاکس فلوئڈ ایک بڑی کامن سی چیز ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے۔ کلینک میں بیٹھے ہوئے بھی ہمیں جو پیشنٹس رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے آؤٹ ڈور میں آ رہے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ یہ کامن سی ہے کہ آپ نے فلوئڈ وہ لینا ہے جس میں آپ نے کچھ فروٹس، کچھ یعنی جیسے کوکمبر ہے یہ کاٹ کے، ایپل ہے اور لیمن، یہ آپ نے مکس کر کے یہ فلوئڈ بنانا ہے۔ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ انٹیک اگر سحر اور افطار میں ہم کریں گے تو یو ول فیل کہ آپ ریفریشنگ بھی رہیں گے اور یہ جو گاؤٹ جیسے پرابلمز ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلوئڈ انٹیک اور ہماری جو ہائی پروٹین ڈائٹس ہیں ان میں بیلنس کرنا ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب،
مختصر سمٹمز ہی بتا دیں. آپ نے کازز کی طرف اشارہ کر دیا, پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے. کچھ لوگ اس پہ احتیاط نہیں کرتے ہیں, ان کو سمٹمز کا بھی پتہ نہیں چلتا. وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا یورک ایسڈ جو ہے وہ ایکسیڈ ہو رہا ہے, اور پھر اگر اس کو نہیں ڈائگنوز کرتے تو پھر نقصانات کس حد تک ہو سکتے ہیں؟ اب جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی کہ جو کامن جب یورک ایسڈ بڑھتا ہے تو دو طرح سے اس نے نارملائز ہونے کی کوشش کرنی ہے, باڈی نے اس کو مینیج کرنا ہے. ایک تو فلوئڈ جو بلڈ سے ٹیشوز میں پش ہو جانا ہے, جس کی وجہ سے ایکس اینڈ پینز, جو جسم میں دردوں کا ہونا, کبھی آپ کے شولڈر میں پین, خاص طور پہ یہ جو ایلبو کے ساتھ پین ہے, جو بگ ٹو کے ساتھ جوائنٹ پینز ہیں, یہ شروع ہو جاتی ہیں. سویلنگز شروع ہو جاتی ہیں, جس میں نی کی سویلنگ, اینکل کی سویلنگ, یہ بہت کامن ہے. یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے, اور پھر یہ الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. اور خاص طور پہ فرسٹ میٹاٹارسل یعنی جو بگ ٹو کا سویل ہو جانا, یہ تو بالکل ایک سمجھ لیں کہ ڈیفینیٹو ڈائگنوسٹک ایک سمٹمز ہے کہ یہ گاؤٹی آرتھرائٹس ہے جو کہ آپ کو سٹارٹ ہو گیا ہوا. ٹھیک ہے, ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید بھی اس پر بات کریں گے. ابھی لیتے ہیں بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. ایک بار پھر موضوع کے جانب آتے ہیں. علامہ صاحب, بچپن سے ہی ہم یہ سنتے ہیں کہ قیامت جب آنی ہے تو اس دن جمعے کا دن ہوگا, 10 محرم الحرام ہوگا. اس میں کتنی حقیقت ہے, اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ جی, خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے. دراصل قیامت جو ہے یہ کہ خداوند متعال کے حکم سے ایک دن ہر چیز فنا ہو جائے گی, سوائے ذات خدا کے کچھ باقی نہیں رہے گا. بے شک ایسے ہے. اسرافیل فرشتہ جو سور لے کے کھڑا ہوا ہے, اس نے سور پھونکے گا تو ہر چیز فنا ہو جائے گی, کوئی چیز کائنات میں باقی نہیں رہے گی سوائے اللہ کی ذات کے. اور ایک وہاں پہ عجیب بات ہے کہ خداوند متعال اس وقت پھر دوبارہ وہ سور پھونکے گا, سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. زندہ ہوں گے تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا. لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے اصول دین میں ہے, یعنی توحید, اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا, اللہ کو عادل تسلیم کرنا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برگزیدہ خاتم النبیین سمجھنا, یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک 1,24,000 نبیوں کی نبوت کا اقرار کرنا, اور محمد مصطفیٰ کو آخری نبی سمجھ, ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ آئے گا. اس کے بعد ہے ہمارا امامت کا عقیدہ, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک برحق ان کو رسول کا جانشین تسلیم کرنا. قیامت ہے 5ویں نمبر پر. 4تھے نمبر پر ہے امامت, اور امامت یعنی اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک امام مہدی کا ظہور نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. امام مہدی علیہ السلام کا پہلے ظہور ہوگا خانہ کعبہ سے, اور اس کے بعد پھر 4تھے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. ٹھیک ہے علامہ صاحب, آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا, یہ بڑا وسیع ایک ٹاپک ہے, ہم اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے کیونکہ ابھی وقت کم ہے, ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی تھوڑا وقت کم ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ جانے سے پہلے یہ بتا دیں ناظرین کو, صرف رمضان المبارک میں صحت کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہوتا, ویسے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ہم بہت اس میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہر ایج گروپ کو کہ ہم اس چیز سے کیسے بچیں کہ ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ مضبوط رہے؟ ظاہر ہے ہم ہڈیوں پہ تو کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا جسم جو ہے وہ ہڈیوں کے سپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, تو کیسے ہم اس پہ جو ہے نا پورے لائف میں کیسے اس کو کور کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر تو جنرلی ہم بات کریں تو ایج ریلیٹڈ جیسے بچپن ہے, پھر اس کے بعد جوانی ہے, پھر اس کے بعد بڑھاپا ہے. جو بچپن اور جوانی میں بونز کا خیال رکھنا ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا آفٹر شاکس جس کو کہتے ہیں, وہ لیٹ ایج میں نہیں آئیں گے اگر آپ نے پہلے اپنی بونز کا, اپنے ہڈیوں کا خیال رکھا ہے. اکثر اوقات جو ہمارے بزرگ حضرات اٹھتے بیٹھتے انہیں چٹاخے نکل رہے ہوتے ہیں اور آوازیں آ رہی ہوئی, اسی وجہ سے ہوتی ہیں. نہیں, وہ دیکھیں بزرگوں میں تو ایج ریلیٹڈ جو جوائنٹ کے ڈیمیجز ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں ڈی جنریشن اور ری جنریشن کا پروسیس سائیڈ بائی سائیڈ چل رہا ہوتا ہے.
کہ جتنی بون بن رہی ہے یا وہ ڈیمیج ہو رہی ہے اتنی وہ بن بھی رہی ہے، اس کی ری جنریشن بھی ہو رہی ہے. جب یہ پروسیس ڈی جنریشن کا یعنی اس کے ڈیمیج کا بڑھ جاتا ہے اور ری جنریشن کا کم ہو جاتا ہے تو پھر جوائنٹس ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو بچپن سے اور جوانی کی میں بات کر رہا تھا اس میں کیلشیم کا انٹیک اور اپنے وائٹامن ڈی کا انٹیک وہ پراپر رکھنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کہ لیٹ ایج میں جا کے آپ کو جو آفٹر شاکس ہیں وہ کم لگتے ہیں. تو اس لیے کیلشیم وائٹامن ڈی کا بیلنس لینا، کیونکہ ہم نے ایک سٹڈی کی ہے جس میں جب ہم نے انالیسز کیا ہے تو ہمارے پاس وائٹامن ڈی کے جو لیولز ہیں وہ اتنے لو آئے ہیں کہ ہم خود حیران ہو گئے ہیں کہ بھئی ہماری جنریشن یا پاپولیشن کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم چونکہ سنی ایریا میں رہتے ہیں یا ہمارا ملک بہت سنی ہے تو یہاں پہ وائٹامن ڈی کی کمی ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن جب انالیسس کیا گیا تو ہمارے بلو لیول وہ آتے ہیں. تو اس لیے وائٹامن ڈی کا انٹیک اور کیلشیم کا انٹیک لینا وہ کرنا ضروری ہے. پھر فلوئڈ انٹیک وہ بہت ضروری ہے، اور سپورٹس کی ایکٹیویٹی ینگ ایج میں وہ بہت ضروری ہے. بون کے اوپر جتنا سٹریس ڈالیں گے اس کی ایکٹیویٹی اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اتنی بہتر رہے گی، اور مسلز کی اسٹرینتھ بھی اس کے ساتھ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو ہم مزید کنٹینیو کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور ابھی بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا رائے محمد اذلان صاحب نے، جو کہ اسپورٹس کمیونیکیشن اسپیشلسٹ بھی ہیں. اذلان صاحب ویلکم. ہم ابھی سے قبل جو ہمارا اسپیل تھا اس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ صحت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہم ویسے جسمانی طور پہ تو اپنا بہت خیال رکھتے ہیں، مینی پیڈی کرائیں گے، فیشلز کرائیں گے، مطلب پورا بھرپور طریقے سے جو ہے نا اپنی باڈی کو فٹ رکھتے ہیں. لیکن اسپرچولی بھی جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایکسرسائز ہے، اسپورٹس ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ اسپرچولی آپ کو اس طرح سے فائدہ دے سکتی ہیں؟ وہ آپ کی اسپرچول ڈیولپمنٹ میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اسلام جو ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے وہ چیز سکھاتا ہے کہ ٹو اسٹے ان لمٹ، اپنے آپ کو ایک لمٹ میں رکھنا، اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا. اور اسپورٹس ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. جس طرح سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور حد میں رہو. تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم جو چیز حلال ہے وہ کھاؤ، استعمال کرو، لیکن ایک اعتدال کے ساتھ اور حد میں رہو. اور وہیں پہ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈالو، اپنے آپ کو تیار رکھو، تاکہ کل کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے جس کے لیے تمہاری فزیکل اسٹرینتھ کی ضرورت ہو تو اس کو استعمال کیا جائے. ایک حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک طاقتور مومن جو ہے وہ ایک کمزور مسلمان کے مقابلے میں بہتر ہے. وہ اسی لیے ہے کہ وہ جب فزیکلی اسٹرانگ ہوگا تو وہ عبادت میں بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ایکٹیویٹی کر سکے گا. مثال کے طور پہ اگر میں فزیکلی فٹ ہوں تو میں پراپر طریقے سے کھڑا ہو کے تمام طریقوں سے نماز ادا کر سکوں گا، میں روزہ اپنا رکھ سکوں گا. میں حج جو کہ ایک بہت ہی سٹرنس ایکسرسائز ہوتی ہے ان ٹرمز آف فزیکل ایکسرشن جتنی اس میں ہوتی ہے، میں وہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا. تو اس کو کرنے کے لیے میری فزیکل فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسلام جو ہے وہ آپ کو کھیل سے اس طرح سے منع نہیں کرتا، وہ منع اس طرح سے کرتا ہے کہ کھیل میں وہ اگین حد میں رہو، اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ نہ لے جاؤ کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے. تو اسپورٹس کو اسلام جو ہے بڑی حد تک انکریج کرتا ہے. اور احادیث سے کافی ساری واقعات اس سے ملتے ہیں. رسول اکرم نے ایک پہلوان سے جو ہے کشتی باقاعدہ کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پٹک دیا تھا. اس نے پھر دوبارہ چیلنج کیا تھا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کسی نے اس طرح سے چت کیا. اور 3 دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو پٹکا تو وہ اسلام قبول کر لیا اس نے. سو اسی طرح ریس یعنی بھاگ دوڑ کا، گھڑ سواری کا کے متعلق اور سوئمنگ کے متعلق تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہیں کہ اس دوران جو ہے آپ سے کوئی سوال بھی شاید نہیں کیا جائے گا. علماء کرام اس پہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جن کو کرتے ہوئے اگر تھوڑا بہت تم اللہ کی یاد سے غافل بھی ہو جاؤ نا تو اس میں تھوڑی سی معافی ہو سکتی ہے. ایک سوئمنگ ہے، اپنے گھوڑے کو سدھانا ہے، اپنی فیملی کے ساتھ جو ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہو، اور پہلا اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. سو اس طرح 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انکریج کیا گیا. اسلامک ٹیچنگ سے کافی حد تک یہ چیزیں ملتی ہیں کہ آپ نے اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی جو ہے اس طرح ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈسپلن سکھاتا ہے نا اسپورٹس آپ کو بیسیکلی. تو اسلام بھی آپ کو ایک ڈسپلن کرتا ہے. اسلام بیسیکلی کیا ہے کہ
ایک جاہل میں اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ڈسپلنڈ ہوگا, وہ نماز کے لیے اپنا وقت نکالے گا, اپنے باقی جتنے بھی اس کے فرائض ہیں اس کو پورا کرے گا. سو اسپورٹس ایک بہت ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے, آپ کو ڈسپلن سکھانے کے لیے. رضوان مزید بھی اس سے بات کریں گے, بہت سارے پوائنٹس اس میں بنتے ہیں, لیکن ابھی ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں اور پروفیسر صاحب آپ کو پہلے شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ابھی بریک میں جب ہم تھے تو آپ ڈسکشن کر رہے تھے دیدار الہی کے حوالے سے, اور روز قیامت مرنے کے بعد جو نصیب والے ہوں گے انہیں ہی دیدار الہی نصیب ہوگا. ذرا اس پہ روشنی آپ ڈال دیں کہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں گے. جس میں جو آپ نے سوال کیے اس کے دو حصے ہیں. ہاں. پہلا حصہ ہے قیامت کی نشانیوں کا اور دوسرا حصہ ہے دیدار الہی کا. ہاں. تو میں پہلے دوسرے حصے کا جواب پہلے دیتا ہوں. احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب روز حشر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے, تو وہاں اللہ کا پہلا دیدار ہوگا. اس دیدار میں سارے ہی شامل ہوں گے, یعنی اہل جنت بھی اور وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی, یہ سارے لوگ جب میدان حشر میں موجود ہوں گے تو اللہ کا دیدار کریں گے. لیکن اس دیدار کے دو پہلو ہیں. وہ لوگ جو جنہوں نے بعد میں جنت میں جانا ہے وہ خدا کا, رحمت کا, محبت کا, مودت کا, شفقت کا وہ پہلو دیکھیں گے دیدار الہی کا. اچھا. لیکن وہ لوگ جن کے نامہ اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی اور وہ اہل جنت نہیں ہوں گے, وہ اللہ بزرگ و برتر کا دیدار کریں گے جلال کا. اچھا. یہ دونوں میں فرق ہوگا. بالکل. پھر اس کے بعد جب تمام مسلمان مومنین جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں جو باقاعدہ دیدار الہی ہوگا, اور وہ اصل دیدار الہی ہوگا, اور وہ انہی کو نصیب ہوگا جو اہل جنت میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے دیدار ہوگا. اب میں آتا ہوں بات کے پہلے حصے کی طرف. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ قیامت کی پہلی نشانی ہے. یعنی اللہ بزرگ و برتر نے آپ کے بعد قیامت تک نبوت کا سلسلہ بند کر دیا, اور آپ ہی تا قیامت رحمت للعالمین ہے. قیامت کی نشانیاں ہیں دو قسم کی. ایک بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قرب قیامت کے قریب جا کر ظاہر ہوں گی. ایک وہ واقعات ہیں جو آہستہ آہستہ رونما ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہیں. مثال کے طور پہ قیامت کی نشانی بتائی گئی ہے کہ آہستہ آہستہ جو اہل علم ہیں یہ کم ہوتے جائیں گے. جی. یعنی وہ لوگ جن کو کسی خاص علم میں رسوخ ہوگا ان کی تعداد کم ہوتی جائے گی. پھر ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو عرب بدو ہیں جو بکریاں اور اونٹ چرایا کرتے تھے, یہ دنیا کے میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے پہ فخر محسوس کریں گے. آج آپ دیکھیں بڑی بڑی بلڈنگیں کہاں پہ ہیں, یہ برج الخلیفہ کہاں پہ, اور باقی جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں, ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں جو کسی دور میں اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر ادب کا اٹھ جانا, یعنی ادب کا کم ہو جانا, اور معاشرے میں اخلاقی اور نفسانی بیماریوں کا پھیل جانا, یہ سب قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں جو آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں. دوسرے نمبر پر ہیں قیامت کی بڑی نشانیاں. ان کی تعداد احادیث مبارکہ میں 10 بیان کی گئی ہے. اس میں سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ دجال کی آمد ہے, کہ دجال کا ظہور ہوگا. پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. پھر ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا. پھر ان جناب جو مہدی ہیں یہ مسلمانوں, یہ خانہ کعبہ سے ان کا ظہور ہوگا. پھر ایک پوری ایکٹیویٹی ہوگی جس میں دجال کا قتل ہو جائے گا. پھر ایک آگ نکلے گی جو بہت بڑی آگ ہوگی. پھر اس کے علاوہ ایک دابت الارض کا تذکرہ ملتا ہے قرآن حکیم میں کہ ایک جانور زمین سے نمودار ہوگا جو انسانوں کی طرح باتیں کرے گا. یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے. ایک بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے نکلنا. اچھا, یہ کوئی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ نظام شمسی پہ غور کریں تو جو سورج کے گرد سیارے گھوم رہے ہیں ان کی جو گردش ہے یا کلاک وائز ہے یا اینٹی کلاک وائز ہے. جو 8 سیارے ہیں موجودہ نظام شمسی کے, اس میں سے 7 سیارے سورج کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتے ہیں, جس میں زمین بھی شامل ہے. چنانچہ ہمیں سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن ایک سیارہ ایسا جسے ہم کہتے ہیں زہرہ یا زہرہ, وہ
क्लॉक वाइज है, चनाचे वहाँ पे सूरज मगरब से निकलता है। अगर कल को इज़्न इलाही से, अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा से ज़मीन जो है ये क्लॉक वाइज घूमना शुरू कर दे तो सूरज जो है वो मगरब से निकलना शुरू हो जाएगा। जब ये सारी निशानियाँ होंगी तो फिर क़यामत वक़ूअ पज़ीर होगी और फिर लोगों को मैदान हशर में जमा किया जाएगा। वो जो दिन है वो 50,000 साल के बराबर जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर साहब इस तरफ भी आएंगे, मज़ीद से बात करेंगे। लामा साहब आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। मेरी तस्दीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो हम बचपन से सुनते हैं कि नामा अमाल जिसका सीधे हाथ में पकड़ाया जाएगा वो जन्नती होगा, जिसका उल्टे हाथ में पकड़ाया जाएगा वो जहन्नमी होगा। फिर एक चीज़ और बताई जाती है कि जिसके नेकियां ज़्यादा होंगी वो जन्नत में जाएगा, जिसके गुनाह ज़्यादा होंगे वो जहन्नम में जाएगा। अब फिर दूसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जिनकी दोनों चीज़ें बराबर हैं, नेकियां भी बराबर है, गुनाह भी बराबर है, उनका फैसला फिर क्या होगा? बहुत अच्छा ये आपका सवाल है। सबसे पहली बात तो ये कुरान मजीद की आयात मुबारक में खुदावंद मुताल ने वाज़ेह फरमा दे कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका नाम अमाल दाएँ हाथ में होगा। सूरह मुबारक बिलखुसूस वाक़या में इसका कसरत से ज़िक्र है और भी कुरान मजीद बहुत से मकामात पर ज़िक्र है कि नेक लोग जो होंगे उनका नाम अमाल उनके दाएँ हाथ में पकड़ाया जाएगा और जो गुनाहगार होंगे उनका नाम अमाल उनके बाएँ हाथ में पकड़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी अजीब बात है कि जब लोगों को नाम अमाल उनका पकड़ाया जाएगा ना तो अपने नाम अमाल को देख कर वो कुछ लोग ऐसे कि इनकार कर देंगे ये मेरे तो नाम अमाल है ही नहीं। अच्छा। तो इसी हालत को खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है कि अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि जो लोग अपने नाम अमाल और अपने किए हुए कामों से इनकार कर देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त उनके आज़ा जवारे जो है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, उस वक़्त उनके ज़बान पर मोहर लगा दी जाएगी, मुंह बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। और उस वक़्त उनके वो आज़ा जवारे जिन्हें मैं आज कह रहा हूँ ये मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरे पाँव हैं, ये तमाम आज़ा उस इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। हाथ कहेंगे मेरे इसने फ़लाँ नेकी की थी, फ़लाँ इसने बुराई की थी, इसी तरह आंखें कहेंगी, पाँव कहेंगे, तमाम आज़ा जवारे यानी अल्लाह की बारगाह में इनकार कर रहा है। या आज ये सामने हमारे जो कैमरे चल रहे हैं जिसे कहते हैं कैमरे की आंख देख रही है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी कैमरे चल रही हैं। क़यामत का दिन जब होगा ना, अब हम जो एक काम कर रहे होते हैं, किसी शादी में चले जाएं तो प्लेट भर के जब खाना खा रहे होते हैं तो हमें उस वक्त एहसास नहीं होता, लेकिन जब वीडियो हम देखते हैं तो फिर पता चलता है ये भी किया। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन ये दुनिया में किए गए तमाम चीज़ों का अपने इंसान के सामने, इंसान अपनी आँखों के सामने पाएगा और उसके आज़ा जवारे उसके बारे में गवाही देंगे। उसके बाद बात ये रही कि नेकियां जिसकी ज़्यादा हैं वो जन्नत में जाएगा, बुराइयां जिसकी ज़्यादा हैं वो जहन्नम में जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह जो है वो रहमान और रहीम भी है, वो करीम है। बेशक बेशक। और जिनका नाम आमाल बराबर होगा उनके लिए एक मकाम आराफ कि वहाँ पर उनको रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक अजीब हदीस मिलती है कि बाज़ लोग, एक ऐसा भी शख्स होगा कि जिसका अकीदा तो दुरुस्त है। यहाँ पे दो चीज़ों का ख्याल रखना है, एक है अकीदा, एक है अमल। मरने के बाद इंसान के अकीदे की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। हाँ, अमल ज़रूर दुनिया में करना चाहिए, लेकिन उसके मरने के बाद उसके अमल की कमी को लोग पूरा उसके वारिस कर सकते हैं। ठीक। नमाज पढ़ना मेरे पे फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना मेरे पे फ़र्ज़ है, इनफरादी तौर पे आप पे फ़र्ज़ है, आप नहीं करना है। अगर मैं नहीं करता तो गुनाहगार हूँ, सज़ा है। लेकिन अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरी औलाद में से कोई वो पढ़ दे, हज कर दे, तो मेरी उस अमल की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता इंसान है ख़त्म नबूवत का मुनकर, तो ये अमल नहीं है, ये अकीदा है। अब सारी कायनात के जनाब हुफ़ाज़ और कारियान और मुफ्तियान दीन बैठ कर भी उसके अकीदे को ठीक करना चाहें तो अकीदे को ठीक नहीं कर सकते। हमारे सामने अब अमल और अकीदे की मिसाल मैं ये दूँ, हमारे इसी लाहौर में यह गंगाराम हॉस्पिटल है, एक हिंदू ने बनाया, बीयू हॉस्पिटल है, अंग्रेज ने बनाया। अमल बहुत अच्छा है, उस वक्त से लेके आज तक उनके इस आमाल से लोग फैज़याब हो रहे हैं, लेकिन अकीदा बातिल है, अल्लाह की ज़ात के मुनकर हैं। तो यानी इसके उनके नेक अमल के अल्लाह उनको अजर दुनिया में देगा, लेकिन अबदी तौर पर क्योंकि अकीदा बातिल है तो उनके लिए जहन्नुम है। तो इस वजह से क़यामत के दिन ऐसे भी होंगे कि अकीदा दुरुस्त था, नेकियां करते रहे, नेकी है ही नाम अमाल में एक। ठीक है। अल्लामा साहब आपने सदका जारिया की जानिब भी इशारा कर दिया एक तरह से। ब्रेक से जब वापस आएंगे, मुझे ब्रेक लेनी है, फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं ज़रूर इस पर आपसे बात करूंगी। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और हमने शाहिद कमाल साहब से बहुत ही अच्छा कलाम भी सुना। माशाल्लाह शाहिद साहब, बहुत खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, बहुत अच्छी अदायगी की। नाज़रीन, मौजू की तरफ भी आते हैं, लेकिन मौजू पर जाने से पहले एक दफ़ा अजलान साहब को एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें। अजलान, होता ये कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे जो है ना फोकस नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। एनजाइटी, डिप्रेशन आजकल छोटे छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो ये बता दें कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ एनजाइटी, डिप्रेशन और आपकी मेंटल हेल्थ कैसे बेहतर कर सकती हैं। फिर इस्लामोफोबिया, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रुझान है और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इस्लामोफोबिया को किस हद तक कम कर सकती है, कुछ आप बता दें, रिलेट करें सर। पहले तो मेंटल हेल्थ पे बात कर लेते हैं। तो मेंटल हेल्थ पे का जहाँ तक है, तो हमारे यहाँ एक बड़ी हद तक एक टैबू सब्जेक्ट है कि इस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती कि मेंटल हेल्थ को लेके जिस किस्म के हमारे यहाँ जो ख्यालात एक फैले हुए हैं उसको लेकर के। सबसे पहले तो जिस तरह मेरी बॉडी का कोई और ऑर्गन है और वो ख़राब हो जाता है, मिसाल के तौर पर मेरा गला ख़राब हो जाता है, ठीक है, मेरे गुर्दे में तकलीफ़ हो जाती है, मेरे दिल का मुझे आर्जा हो जाता है। इसी तरह दिमाग भी मेरी बॉडी का एक ऑर्गन है और उसमें ख़राबी हो सकती है। उसमें कोई इतनी शर्म की बात नहीं है। आपको अगर इस किस्म का मसला आ रहा है तो आप उसके जो एक्सपर्ट हैं उससे बात करें। अवेयरनेस नहीं है ना, पता नहीं क्या समझते हैं आप बात करें एक्सपर्ट से। और उस दिन मैं किसी साइकोलॉजिस्ट को ही सुन रहा था, उनका कहना ये था कि अगर 8 माह बाकायदगी से इलाज करवाया जाए तो बेसिक डिप्रेशन जो है उसका इलाज हो जाता है। अच्छा। बाकी डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कोई भी नहीं बचा। उलमा कराम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि जो बद्दुहा की जो सूरत है वो उसी वक्त नाजिल हुई थी जब रसूल अकरम डिप्रेशन में चले गए थे, उस डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए नाजिल हुई थी। सो ये एक चीज़ है। जैसा मैंने कहा कि आप इसके लिए किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, उसी तरह से इसको कम करने के लिए बेसिक लिहाज पर कुछ एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। जैसा वॉक का कहा जाता है, जॉगिंग का कहा जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप वक्ती तौर पे आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाता है जो चीज़ आपको तंग कर रही होती है। सो अगर आपको बेसिक एंग्जाइटी हो रही है तो आप वॉक पे चले जाएं। और वॉक के मुतालिक तो हमें अहादीस से भी मिलता है। अबू हुरैरा की एक हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना तेज़ चलता हुआ हमने किसी को नहीं पाया। वो ऑब्वियसली एक इंसानी कमाल से वो आगे की बात थी कि वो तेज़ चलते थे, कि हम वो एक वक्त में वहाँ से वहाँ चले। तो इससे साबित होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का एक आंसर है। सो वॉक पे जाया जा सकता है, जॉगिंग की जा सकती है, अब जिम में जाया जा सकता है। अब इस वक्त मैं नाम भूल रहा हूँ, बट एक मुस्लिम स्कॉलर हैं आइदर इब्ने सीना या इमाम गज़ाली। इमाम गज़ाली ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए थोड़ा सा वक्त मुख्तस किया जाए कि वो जाके खेलें और फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान ना दें। और इब्ने सीना ने जो स्केड्यूल बनाया था कि एक बच्चे को एक दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने खेल का आंसर रखा था। खेल इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस तरह हम आजकल शायद थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाएं, लेकिन हम जिस तरह देखते हैं कि एकेडमिक्स के जब रिजल्ट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि 93% रिजल्ट लेके भी बच्चा डिप्रेशन में है। हमें सुनने को आता है कि वो खुदकुशी की जानिब जा रहे हैं। उसकी वजह शायद ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा रुझान, अगेन वो इमाम गज़ाली वाली बात पे आ जाते हैं कि वो रुझान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा है और खेल का वो अंसर बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। खेल आपको बेसिकली जहाँ डिसिप्लिन करता है वहाँ आपको हार को बर्दाश्त करने का हौसला भी देता है। बिल्कुल ऐसे है। सो वो जब हौसला आप में नहीं होगा तो आप अच्छे नंबर लेके भी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको मैंने हैंडल किस तरीके से करना है। दूसरी बात आ जाती है इस्लामोफोबिया वाली। मैं अगर इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो 2014 में लिवरपूल फुटबॉल क्लब का जो ग्राउंड है एनफील्ड, वहाँ पे 2 मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे मैच के दौरान ही साइड पे होके अपना, तो उन पे हमला हुआ था। उनके मुतालिक ट्वीट्स हुए थे और काफ़ी गलत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। 2015 में लिवरपूल फुटबॉल क्लब ने अनाउंस किया था कि जिन लोगों ने उन पे हमला किया था उनके खिलाफ हम ऑब्वियसली एक्शन लेंगे, ऑल दैट। 2019 में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट इशू की थी कि मोहम्मद साला जो कि मिस्र के खिलाड़ी हैं बट खेलते लिवरपूल के लिए, उनके आने के बाद लिवरपूल शहर के अंदर इस्लामोफोबिया में 18.9% कमी आई है। बिकॉज वो एक मुसलमान खिलाड़ी उनके क्लब में आया, वो सिर्फ आम मुसलमान खिलाड़ी नहीं, वो थोड़ा प्रैक्टिसिंग मुसलमान खिलाड़ी भी है। वो गोल करके सजदा भी करता है, मैच होने से पहले दुआ भी ग्राउंड में खड़े होकर करता है। भी अक्सर गर्दिश में वो रहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो उसकी देखा देखी एक तब्दीली आई कि यार मुसलमान तो अच्छे लोग भी होते हैं, वो देखो कितना स्टार फुटबॉलर है हमारा। इसी तरह दीगर खिलाड़ी भी हैं। अभी आज ही गालबन या कल शाम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी अपनी वीडियो रिलीज़ की हुई है जिसमें एरिक टेन हाग जो उनकी टीम के मैनेजर हैं वो आके देख रहे हैं कि जो लोग अफ्तारी कर रहे हैं बच्चे उनसे आके मिलें। तो जो अकेडमी के उनके स्टूडेंट्स हैं वही वहीं पे अफ्तारी का तमाम भी हो रहा है। तो कहाँ
ان چیزوں کو دور رکھا جاتا تھا. کوئی کھیل کو کا نہیں ملانا سیاست کے ساتھ یا مذہب کے ساتھ, اور کہاں آہستہ آہستہ ایک انٹرلنک پیدا کیا جا رہا ہے. سو وہ آہستہ آہستہ چیزوں کو دور کیا جاتا ہے. سو میں میری اس جاب سے پہلے آئی یوز ٹو ورک فار اے اسپورٹس آرگنائزیشن, تو وہاں پہ کئی دفعہ ہوتا تھا جو فارن کھلاڑی آتے تھے, جب وہ یہاں پہ موسٹلی رمضان کے دوران اگر کوئی میچز وغیرہ ہوتے تو وہ اس چیز کو, اس ڈسپلن کو دیکھ کے کافی امپریس ہوتے تھے. سو اس سے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کوئی اس طرح سے ٹیبو سبجیکٹ اس طرح سے نہیں ہے. اگر کوئی کھلاڑی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ ساتھ میں کھیل بھی اچھا رہا ہے تو وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے. بالکل. سو ایک وہی بات ہے لیورپول کی ایگزامپل لیتے ہوئے کہ ایک پریکٹسنگ مسلم کے آنے سے 18.9%, جو کہ ایک اچھا خاصا نمبر ہے لیورپول جیسے شہر میں جہاں پہ ریسزم کے اور اس قسم کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. اچھا. سو اس طرح سے اسپورٹس ایک اہم کردار ادا کرتا ہے انٹرفیتھ ہارمنی میں اور اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں. ٹھیک ہے. اور اذان ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پریکٹسنگ معاشرے کا ہونا بہت ضروری ہے, وہ بھی بہت حد تک اسلاموفوبیا کو جو وہ کم کر سکتا ہے. اور پھر ہماری نماز جو بتائی گئی ہے 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور وہ ایک طرح سے ایکسرسائز ہی ہے. آپ رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, پھر کھڑے ہو رہے ہیں, تو وہ ایک ایکسرسائز, مکمل ایکسرسائز ہے جو نماز ہے. ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں اور پروفیسر صاحب آپ کو شامل گفتگو کریں گے. تو یہ بتا دیں کہ عقیدہ آخرت جو ہے اس پہ پہلے ڈیٹیل بات تو ہو چکی ہے, لیکن یہ بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے, مثبت تبدیلیاں ہمارے زندگی میں اس عقیدے کے تناظر میں اگر دیکھیں تو کیسے آئیں گے؟ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں ایک جملہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ فوبیا اس لیے پیدا ہوا کہ تعارف کس نے کروایا, یعنی مذہب کا تعارف کروانے والے کون لوگ تھے. اگر مذہب کا تعارف کروانے والے لوگ جو ہیں وہ ایک با کردار لوگ ہوں گے اور ان کی زندگیوں میں اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ رچا بسا ہوگا تو کبھی بھی اسلاموفوبیا نہیں پھیلے گا. ہمارے معزز دوست نے جو مثالیں دی ہیں وہ ان لوگوں کی دی ہیں جن کے کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو ہمیشہ لوگ آپ کے کردار سے متاثر ہوتے ہیں. کردار اچھا ہوگا تو نگیٹیوٹی کم ہو جائے گی. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. دیکھیں ہر عقیدے کے آپ کی زندگی پر اثرات ہوتے ہیں. عقیدہ آخرت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ انسانی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے, انسان مہذب اور ذمہ دار ہوتا ہے. جی. اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کیا بات. اور قرآن حکیم میں ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا, کہ جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے وہ عمل صالح کرے. تو عقیدہ آخرت کے نتیجے میں انسان کا قدرتی رجحان اعمال صالحہ کی طرف ہوتا ہے. پھر انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس, بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ دے. تو جس کا عقیدہ آخرت پہ یقین ہوگا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھ سے لوگ خوش ہوں. تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو, رضائے الہی کا حصول ہو, یہ ساری چیزیں اس وقت انسان کی پہلی مراد بن جاتی ہیں جب اس کا عقیدہ آخرت پہ پختہ یقین ہوتا ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو انسان کی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ زندگی کیا ہے, عناصر میں ترتیب, اور موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو ہم نے اس زندگی میں رہ کے اس زندگی کی تیاری کرنی ہے. جب یہ ہمارا مقصد ہو جائے گا تو ہماری زندگی بالکل بہترین. یہ والی زندگی جو ہے یہ مہلت ہے, اگلی جو زندگی ہے آخرت کے بعد جو شروع ہونے اس کی تیاری ہے. علامہ صاحب وقت کی کمی کا خیال رکھتے ہوئے کلوزنگ ریمارکس اس ٹاپک کے حوالے سے اور کیا ایڈوائز کریں گے؟ عقیدہ تو یقینی طور پہ ہم سب کو ہی ہے کہ قیامت آنی ہے, ہم نے پروردگار کی جانب دوبارہ لوٹا دیے جانا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا کردار وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. کیا میسج دیں گے؟ کردار کے حوالے سے اصل میں کردار خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سب سے پہلے 2 چیزیں ہیں. ایک ہے مال و دولت اور دوسرا ہے اولاد, جس کی وجہ سے ساری دنیا میں جناب علی یہ محالات خراب ہیں. اس کے متعلق اللہ قرآن فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زینت ہیں. والعمل الصالح, اور عمل صالح جو ہے یہ آخرت کی زینت ہے. تو یقیناً اگر انسان دنیا
کی رنگینیوں میں رہے گا تو آخرت درکار کر کے گا. اور دوسری وجہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آخرت خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ بہتر بھی اور ہمیشہ رہنے والی ہے. اس حوالے سے کیونکہ اب آخری پہلے تو وقت ہو گیا، اب وقت کم ہے، تو میں ایک مثال سے اس کو وضاحت کروں گا. حضرت جناب بہلول دانا، وہ ایک دن بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے میرے خیال ناظرین کے لیے اگر سمجھ لیا تو ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے. جی ضرور. بازار میں بیٹھے ہیں، لوگ گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا بہلول یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کر 2 پارٹیوں کی صلح کرا رہا. اچھا. انہوں نے کہا یہاں پہ کوئی بندہ تو نظر نہیں آ رہا، 2 پارٹیاں کون سی؟ اس نے کہا ایک اس کی اور ایک ان کی، یہ جو دنیا والے ہیں، بازار والے ہیں. انہوں نے پوچھا اچھا بتا پھر کہاں تک بات پہنچی؟ انہوں نے کہا جی کہ بات یہ وہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. کچھ دنوں کے بعد بہلول کو دیکھا کہ وہ قبرستان میں ایک پرانی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ قبرستان بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، چلو بغداد کی آبادیوں میں لے چلیں. انہوں نے کہا میں یہاں پہ فضول نہیں بیٹھا، یہاں بیٹھ کر میں کوئی کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کون سا کام؟ کہا میں 2 پارٹیوں کی صلح کرا رہا ہوں. انہوں نے کہا قبرستان میں کون سی 2 پارٹیاں؟ انہوں نے کہا اس کی اور ان کی جو قبروں میں ہے. بازار میں بھی کہا تھا اس کی اور ان کی. وہاں پہ انہوں نے پوچھا بات کہاں تک پہنچی؟ تو کہا جی کہ وہ مانتا ہے، یہ نہیں مانتے. لیکن قبرستان میں جب تھے تو اس کہا جی 2 پارٹیوں کی صلح. انہوں نے کہا کس کی؟ کہا اس کی اور ان کی. کہا بات کہاں پہ پہنچی؟ کہا آج یہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا. تو پیغام میں رہیے یہ کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہمیں پچھتاوا ہو، وہ تو مانے، یعنی ہم مانے وہ نہ مانے. آج وہ بار بار پکار رہا ہے کہ اپنی آخرت کو سنوار لو، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شب قدر کے دن ہے، ہمارے پاس وقت ہے آخرت پر سنوارنے کا. دعا ہے کہ خداوند متعال اس بابرکت مہینہ میں ہم سب کی، ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ سنوار دے، اور ہماری دنیا و آخرت بخیر فرما دے انشاءاللہ. آمین. علامہ صاحب دعا آپ نے بڑی اچھی فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا میں ہی یہ نصیب فرمائے کہ ہم اس مہلت کو سمجھیں اور آخرت کی تیاری کریں. ایک جملہ ہے، رحمت دا دریا الہی، ہر وقت وقدہ تیرا. کیا بات ہے. ناظرین ہم ایک کلام سننے ہیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا کچن ٹائم جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور وقت جو ہے افطار کا وقت نزدیک آ رہا ہے. فائزہ بڑے اچھے آپ نے سینڈوچز بنائے ہیں، ساتھ آپ نے کیک بھی بنائے ہیں. سینڈوچز کے بارے میں بتائیں کون سے سینڈوچز بنائے آپ نے؟ یہ میں نے بنائے ہیں فرائڈ سینڈوچز بنائے ہیں، سبروسوں کے چکن سے بنائے ہیں ہم نے فرائڈ سینڈوچز. اور اس کی میں نے انگریڈینٹس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. میں جلدی سے اس کے لیئرنگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بریڈ کے 4 پیسز لینے ہیں. ایک پیس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بوائل ایگز لگانے ہیں وتھ مایونیز، اور پھر دوسرے پیس کے اوپر آپ نے کیچپ کے ساتھ آپ نے چیز رکھنی ہے، اور 3rd پیس کے اوپر آپ نے چکن اسپریڈ رکھنا ہے. وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ گھر پہ بنانا چاہتے ہیں، آپ مارکیٹ کا یوز کرنا چاہتے ہیں. ویسے میں نے یہاں پہ سبروسوں کے چکن سے ہی اسپریڈ بنایا تھا، میونیز ڈال کے اور سالٹ اینڈ پیپر. اور پھر میں نے اس کے اوپر ایگ لگانے کے بعد بریڈ کرمس لگائے اور اس کو فرائی کر لیا. اور میرے پاس یہاں پہ سینڈوچ بریڈ تھی، تو سینڈوچ بریڈ جو میں نے یوز کیا اس کے میں نے ایک جو 4 پیسز تھے اس کے میں نے 4 پارٹس کیے ہیں. تو یہ فرائڈ سینڈوچز بہت اچھے بنتے ہیں، بڑا لائٹ سا اسنیک ہوتا ہے. آپ اس کو افطار میں ضرور بنائے گا، انجوائے کیجیے گا. خاص بات یہ ہے کہ بچوں کو بڑے پسند ہوتے ہیں. بچے بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور اب سے کچھ دیر بعد ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو بچوں کی بھی آپ سے ملاقات کروائیں گے. بچوں کی بڑی پسندیدہ چیز فائزہ آپ نے بنائی ہے آج. اور ساتھ میں نے پائن ایپل کیک بنایا ہے. پائن ایپل کیک کے لیے میں نے آپ کے ساتھ انگریڈینٹس شیئر کیے تھے. اور پائن ایپل کیک کے لیے جو کریم وپنگ استعمال کی گئی تھی اس کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا اسٹرابری سیرپ ڈالا تھا. اور ڈالنے کے بعد میں نے اس کو لیئرنگ میں سیٹ کیا اور باہر بھی لگایا. تھوڑا سا میں نے اس کو مزید کلر انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں اسٹرابریز لگائی ہیں. آپ چاہیں تو چیریز بھی لگا سکتے ہیں. اور اب ہم اپنے ڈرنک کی طرف آتے ہیں. میرے پاس آپ فریپوچینو ہے، کولڈ کافی بنا رہی ہوں میں، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور اس کو بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ ایک میں نے کافی سیرپ تیار کیا ہے. کافی سیرپ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ میرے پاس یہاں ٹائم کم ہوتا ہے اور ٹائم کم ہونے کی وجہ سے مجھے اس کو پہلے تیار کرنا پڑا. تو سیرپ بنانے کے لیے میرے پاس یہاں پہ 3/4 کپ شوگر تھی، 1/4 کپ کافی. آپ کوئی بھی کافی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو، اور 3 سے 4 الائچی اور آدھا کپ پانی. میں نے اس کو اچھے سے بوائل کر لیا. بوائل کرنے کے بعد اس کے سیرپ کی کنڈیشن اس طرح سے تھوڑا تھک سیرپ بنے گا یہ. ہاں اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے گلاسز میں. سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون، ایک گلاس کے اندر 2 ٹیبل اسپون کے قریب کافی سیرپ.
और 2 टेबलस्पून कॉफ़ी सिरप जाएगा, 2 टेबलस्पून, अच्छा आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे तो बहुत आप ज़्यादा पसंद हाँ है। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, चले मैं आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। और साथ में ही मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क है। एक ग्लास के अंदर 2 टेबलस्पून आप कंडेंस मिल्क डालें, या फिर जितना आपको मीठा पसंद है उतना आप इसमें इस्तेमाल करें। आई थिंक कंडेंस मिल्क वैसे ही इतना ज़्यादा मीठा होता है तो वो 2 टेबलस्पून इज इनफ। और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बर्फ़ का, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी है, विदाउट बर्फ़ तो कोल्ड कॉफ़ी हो नहीं सकती, और इसमें थोड़ी बहुत बर्फ़ नहीं जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा बर्फ़ जाएगी। और फिर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दूध का। आप अगर बर्फ़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ठंडा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पे दूध है। इसको हम मिक्सअप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी डिलीशियस सी जो है ना वो आपके पास कॉफ़ी तैयार हो जाएगी, कोल्ड कॉफ़ी। हम थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। बड़ी आपने अच्छी और कम टाइम में इतनी अच्छी बहुत रेसिपी कम टाइम में बनती बताई है है, जो हाँ कि जी। इजीली हर कोई घर पे बना सकता है। और अभी हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता चुकी थी कि बच्चे आज हमारे पास पहुंच चुके हैं, और माशाल्लाह आज हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं। और ये जनाब जो मुझे ब्रेक में बता रहे थे इनका आज पहला रोज़ा है। आपसे भी हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? हरीम साबिर। हरीम साबिर। हरीम साबिर रोज़ा है? नहीं। रोज़े रखे हैं आपने वैसे इस रमज़ान में? कितने रोज़े रखे हैं? एक ही रोज़ा रखा है। पहला रोज़ा था वो इस रमज़ान में, पहली दफ़ा रोज़ा रखा है। चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको इस रमज़ान अल मुबारक में पहले रोज़े की। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं हरीम आप? 3 क्लास में। और क्या बनना है बड़े होके हरीम ने? कुछ सोचा है? अभी से सोच लिया डॉक्टर बनना है? मामा ने कहा था कि डॉक्टर बनेंगे आप? पहले से मुझे शौक है। पहले से शौक है? क्यों? क्योंकि हाँ डॉक्टर्स पसंद है आपको? अच्छा, तो सब्जेक्ट्स कौन से पसंद हैं आपको फिर? मैथ्स पसंद है। मैथ्स पसंद है भाई, और बनना डॉक्टर है हरीम ने। हरीम कोई नात सुनाएंगी, कोई पोइम सुनाएंगी? मुझे बस एक सूरत आती है। कौन सी सूरत आती है? कौन सूरत नास आती है? चले सुनाइए। कुल आउज़ु बिरब्बिल नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रि वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदुरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। माशाल्लाह बड़ी अच्छी तिलावत की। माइक आगे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं? ठीक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमज़ान साबिर। अच्छा, ये आपकी बहन है हरीम? यस। अच्छा, कहाँ से आए हैं दोनों बहन भाई? कहाँ रहते हैं आप लोग? कहाँ रहते हैं? लाहौर में रहते हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में। आपका रोज़ा है? पहला रोज़ा मैंने पहले रखा था। पहला रोज़ा पहले रखा था? इस रमज़ान में रखा था कि पहले जो रमज़ान आए थे तब रखा था? इस रमज़ान में। माशाल्लाह दोनों ने एक साथ रोज़ा रखा था। अच्छा, आपने मतलब अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा इसी रमज़ान मुबारक में रखा, लेकिन आज आप दोनों का रोज़ा नहीं है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पहले रोज़े की। ये बताएं कि आपने क्या बनना है बड़े होके? आपकी जो सिस्टर है वो तो डॉक्टर बनेंगी। मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंस पसंद है? साइंटिस्ट कौन पसंद है? कौन से साइंटिस्ट फेवरेट हैं आपके? जो बहुत अच्छे हैं। उनका नाम है? नाम नहीं पता उनका? अच्छा, ये बताएं कोई नात सुनाएंगे? सूरत आती है आपको? कौन सी? सूरतुल फातिहा सुनाएंगे। चलिए जी, सुना दीजिए सूरतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। माशाल्लाह, आपने भी बड़ी अच्छी तिलावत की है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। माइक थोड़ा नज़दीक करें। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद शहीद। मोहम्मद शहीद। आपका आज पहला रोज़ा है, ऐसे है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले रोज़े की। शहीद, कैसा गुजरा आज रोज़ा आपका फिर? अच्छा।
अच्छा गुजरा है? कोई फरमाइशें की मामा से? कोई बताया है कि इफ्तारी में मुझे ये चाहिए? नहीं बता के आए हो? बड़े अच्छे बच्चे हैं आप तो। कोई भी दिल नहीं किया, कोई फरमाइश नहीं की मामा से? बच्चे तो बहुत सारी फरमाइशें करके आते हैं, मामा मुझे ये भी चाहिए, अपनी फेवरेट डिशेस की लाइन लगाई होती है, आपने कुछ नहीं कहा। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं शहीर? शहीर माइक पकड़ लें ऐसे। 1 क्लास में। अच्छा, कोई नात सुनाएंगे, कोई पोइम सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। अच्छा, नात आती है कोई आपको? नहीं आती। शहीर ने क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। अच्छा भाई, फ्यूचर के 2 डॉक्टर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये आपकी बहन है? माइक दे। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ। इतना प्यारा हेयर बैंड आपने लगाया हुआ है, किसने लेके दिया है? मम्मा ने। और ये आपके ड्रेस पे क्या लिखा है, बता सकते हैं आप? गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है। आपने खुद चूज़ किया था ये ड्रेस कि मामा की चॉइस का है? मम्मा की चॉइस का है। अच्छा ये बताएं कि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में है? प्ले ग्रुप में है। अच्छा, कोई नात आती है, कोई पोइम आती है आपको? इन्ना आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। माशाल्लाह। माइक आगे दे दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 क्लास में। 3 क्लास में। माशाल्लाह। रोज़ा है? नहीं, रोज़ा नहीं रखा। क्या नाम है आपका? मेरा फातिमा। मीरान फातिमा। क्या मतलब है आपके नाम का, पता है? नहीं पता। चलिए मामा से आपने पूछना है कि मेरे नाम का मतलब क्या है। मीरान फातिमा, कोई नात सुनाएंगी हमें? यस। सुना दीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शहर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे की मिंबर से, कितने में सदा आई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहर दो सरात शरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिमीनी। दरूदुम पर सलामुम पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मुर्तज़ा सल्ली अला आका। कोई कमगार आज़म है, कोई कमगार हिम्मत है, कोई तो हशर के मैदान में सबकी शिफात है। शिफाहत के लिए सबकी नज़र उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिमीनी। माशाल्लाह। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का मुस्त कैसा था। ज़मीन और आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिमीनी। माशाल्लाह मीरान, आपने पूरी नात पढ़ी। किसने याद करवाई है? मोबाइल से याद। मोबाइल से खुद ही याद कर लिया है? भाई मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना बच्चे अच्छे तरीके के लिए भी कर सकते हैं, अच्छे चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। सिर्फ गेम्स नहीं खेलती इसका मतलब मीरान आप मोबाइल के अंदर फ़ोन नहीं देती। फिर नात कैसे याद की है? मामा किचन में लगाती है। किचन में नात लगाती है, फिर आपने सुन सुन के याद किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मीरान रोज़ा नहीं रखा ना आपने, ये बताएं रोज़ा इस साल रखा है रमज़ान में कोई रोज़ा? जी।
कौन सा रोज़ा रखा था? 2 रोज़े रखे। 2 रोज़े रखे थे। पहला रोज़ा इसी बार रखा है। चलें, आपको भी बहुत बहुत मुबारक, आपने इस बार रमज़ान मुबारक में अपना पहला रोज़ा रखा है। और शहीर ने भी जो है वो आज ही अपना पहला रोज़ा रखा है ना शहीर? और किस किस का रोज़ा है? रोज़ा आपका है? अच्छा, ये बताएं कि नेक्स्ट डे फिर रखेंगी रोज़ा? मामा को कहेंगी कि रोज़ा रखना है? आज क्यों रोज़ा नहीं रखा वैसे ये बताएं? आज तो आपने आना भी था हमारे पास, पता था ना कि आपने आना है, फिर रोज़ा कैसी हो जाती हैं? रोज़े का तो नाम ही सब्र होता है ना, फिर सब्र करना होता है, फिर रोज़ा रखे। फिर नेक्स्ट डे आप फिर जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर कहेंगे मामा को कि रोज़ा रखना है। फिर अगर आपने प्रॉमिस किया सच्चे वाला तो फिर मेरे पास गिफ्ट भी है फिर आपके लिए, पक्का प्रॉमिस। मैं पूछूंगी आपसे कि आपने रोज़ा रखा है कि नहीं रखा, ठीक है? और आप बताएं, आपने रोज़ा रखना है नेक्स्ट टाइम? अच्छा, जैसे अभी मिरान ने इतनी अच्छी माशाल्लाह नात पढ़ी है, और नात आपको आती है? शहीर आपको आती है नात? आपको नहीं आती? आपको नात आती? किसको आती है? थोड़ी सी आती है। चलिए भाई माइक दिखाएं जी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह सुनते हैं, इनसे सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बस आगे माइक दें। आपको आती है? सुनाएं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे सदके में आका सारे जहां को दी में मिला नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात आपने भी पढ़ी है। और ये जी आप दोनों के लिए, आप लोगों ने शेयर भी करना है, आप दोनों के लिए गोरमे की जानिब से ये गिफ्ट है, ये पकड़ लें। और ये जनाब शहीर आपके लिए है, आपके सिस्टर के लिए गोरमे की तरफ से ये गिफ्ट है, और आपको पहले रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जी जनाब मिरान फ़ातिमा के लिए। मिरान माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी नात पढ़ी है। और यहीं पर इफ्तार ट्रांसमिशन का वक्त जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी वक्त सहर। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ान